وقت تخلیق زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دو روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان اور زمین، شجر و حجر، چرند و فرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھے، لیکن لیل و نہار موجود نہ تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اس بات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ماقبل میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے مراد نور القمطس ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اعتراض: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں گزرا، شمس و قمر کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقض و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہی نام رکھا تھا، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہو اور شمس و قمر نہ ہو، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سورج نہ چاند، اور صبح شام کا مصروف معنی اسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرۃ و عشیہ کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے، یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے۔ یوم عقیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ تسعیہ با ایام قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے، لہذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جیسے ہم دنیا میں شمس کے جدائیہ اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل و نہار وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ
وقت تو ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے۔ ایسے اعتبار سے بکرۃ و عشیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علماء سلف بھی اس کی مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہو، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اس ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا، اور ان یوم عند ربک کألف سنۃ مما تعدون کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔